الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال جل وعلا في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کی پوری بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ ہمیشہ سے غالب بہت بخشنے والا ہے. دوسرے مقام پر اللہ عز و جل کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی شخص مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پس ضرور بالضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی، شاندار زندگی گزارنے کا موقع دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایسے لوگوں کو ان کے اعمال سے کہیں بہتر اچھا اجر عطا کریں گے. میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یہ زندگی عطا کی ہے. اس زندگی کا ایک دن اختتام ہونا ہے، اینڈ ہو جانا ہے. دنیا میں ہم سے پہلے والے بھی نہیں رہے، ہم نے بھی نہیں رہنا، ہمارے بعد جنہوں نے آنا ہے انہوں نے بھی نہیں رہنا. یہ ایسی واضح حقیقت ہے جس میں کسی کے لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں. باقی رہنے والی ذات صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف دعائیں پڑھتے. ایک دعا رات کو سونے سے پہلے پڑھتے، لمبی دعا ہے، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہوتا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ سب سے پہلے آپ تھے، آپ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، سب سے آخر میں بھی آپ ہی رہ جائیں گے، آپ کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ابتدا اور انتہا کی پابندیوں سے بالا تر پاک ذات ہے. ہم لوگ ہیں، ہماری ابتدا بھی ہے، ہماری انتہا بھی ہے،
یہ مخلوق کا معاملہ ہے، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو بہرحال ہم نے بھی نہیں رہنا، ہم سے پہلے والے بھی نہیں رہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب یہ جو ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، یہ جو ہمیں وقت ملا ہے، اس میں آخر اللہ کی کیا ڈیمانڈ ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کو اگر ہر شخص سمجھ لے تو اس کے لیے اپنی زندگی کو فائدہ مند بنانا، مفید بنانا آسان ہو جاتا ہے، وگرنہ تو اکثر و بیشتر لوگ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں اکثر لوگ اس میں فیل ہو چکے ہیں، ناکام ہو گئے، غبن کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، ان کی قدر ہی نہیں کرتے۔ الصحت والفراغ، ایک ہے صحت، تندرستی، اور دوسرا ہے فارغ وقت، ضائع کر رہے ہوتے ہیں لوگ، خیال ہی نہیں ہے کہ وقت ملا ہوا ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، موت سے پہلے پہلے، اور یہ تو کنفرم ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے موت کب آ جانی ہے، پتہ نہیں اگلا سانس بھی آئے کہ نہ آئے، کل، مہینہ، سال، یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، ہماری امیدیں تو بہت لمبی ہیں، لیکن ہماری زندگی اس قدر ناپائیدار ہے جیسے پانی کا بلبلہ ہوتا ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت ہمارے بھی وجود سے روح نے نکل جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت مقرر ہے، اس نے کسی کو بتایا نہیں ہے۔ ہاں جتنا بھی وقت ملا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے تم اچھے عمل کر لو۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت پیدا کی ہے، اللہ نے زندگی پیدا کی ہے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں اللہ موت دے دے گا۔ اس دورانیے میں اللہ تعالی نے یہ جانچنا ہے، یہ پرکھنا ہے، تمہارا یہ امتحان کرنا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ بس میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، ہماری زندگی کا یہ ہے اہم ترین مقصد، ہم خود بھی اس کا جائزہ لیں۔ موقع مل جائے بندہ نیک عمل نہ کر سکے تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، اور اگر موقع مل جائے بندہ اچھا عمل کر لے، نیک عمل کر لے، تو اس کے لیے بڑا ہی مفید ہے۔ نیک عمل کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ بس میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے میدان میں ہیں، دشمن سے مقابلہ ہے، لڑائی کی بالکل تیاریاں ہیں، صفیں بن رہی ہیں، اتنے میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے جی مجھے ایک بات بتائیے، اسلم او اقاتل، پہلے میں مسلمان بنوں یا پہلے لڑائی کروں؟ ارشاد فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے مسلمان بن پھر بعد میں جہاد شروع کرنا۔ لیجئے اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، جہاد کیا، جوان مردی سے لڑے، جام شہادت نوش کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور یہ اصول دیا ہے، اسلام کی حالت میں عمل قبول ہوتا ہے، عمل کی ویلیو بنتی ہی اسلام کی حالت میں ہے۔ غیر مسلم جتنے بڑے بڑے عمل بھی کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے اعمال کو تولنے کے لیے قیامت کے دن ترازو بھی نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو ہی نہیں مانا، ان کے پاس اسلام کی دولت ہی نہیں۔ اللہ کہتا جو ہے میں نے ان کو دنیا میں ہی دے دینا ہے، ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے کام کرتے ہیں غیر مسلم، انسانیت کی بہت خدمت کرتے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹل بناتے ہیں، لوگوں کو بڑا ریلیف دیتے ہیں، لیکن ان کو کچھ فائدہ نہیں۔ ہاں اگر کسی کے بھاگ جاگ جائیں، خوش قسمتی بن جائے کہ وہ مسلمان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پہلے والے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہونے کی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کے اعمال کا قیامت کے دن وزن نہیں، ساری حیثیت مسلمان کے لیے، اسلام کے لیے۔ تو اسلام قبول کیا، جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ آپ نے اسی وقت ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، اس نے عمل تو بڑا تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ پا گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، انہیں کوئی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا، رمضان کا انتظار نہیں کیا، کوئی اور اچھے اچھے کام کرنے کا موقع نہیں ملا، بس ادھر اسلام قبول کیا، ادھر جہاد کیا، جام شہادت نوش کیا، تو آپ نے فرما دیا جتنا وقت ملا اس کو غنیمت جان لیا، اچھا عمل کیا، عمل تھوڑا کیا ہے، اجر زیادہ پا لیا ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں موقع مل جائے تو ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے، نیک عمل کرنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ کیا معلوم وہ میری زندگی کا آخری نیک عمل ہی ثابت ہو جائے۔ کتنے ایسے مواقع ہوتے ہیں لوگ آخری عمل کر رہے ہوتے ہیں، بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں اس لیے دی ہے، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس کی قدر شاید دنیا میں بندے کو اتنی نہیں ہے جتنی وقت وفات سے شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورۃ المؤمنون کے آخری رکوع میں بندے کی موت کا منظر، موت کے بعد کے حالات، جنت دوزخ کے حالات۔ اس زمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی ہے، فرمایا جس وقت میرے فرشتے فوت کرنے کے لیے آتے ہیں نا بندے کو، اب بندے نے زندگی میں عمل نہیں کیے، موقع بھی ملا، اس نے اس موقع کو ضائع کر دیا، گنوا دیا، پرواہ ہی نہ کی۔ اب جس وقت اللہ کا فرشتہ آیا، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں وہ فرشتہ جس کی تمہارے اوپر یہ ڈیوٹی ہے، اس نے تمہاری روحوں کو قبض کرنا ہے، وہ ضرور تمہیں فوت کرے گا۔ اور ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا، پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ جس وقت وہ فرشتہ آتا ہے، روح قبض کرتا ہے، اب بندے کا دنیا سے تعلق ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگلے سفر کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت بندہ کہتا اپنی زبان سے، قال، کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس کر دے، تھوڑا سا وقت دے دے۔ بھئی کیوں، کیا کرنا چاہتا ہے، کیا تیری چیز رہ رہی ہے پیچھے، کیا تیرے ارمان ہیں، کیا تیری خواہشات ہیں؟ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وہ بات ہے جو ہمیں سنائی نہیں دیتی مرنے والے کی زبان سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقینی بات ہے، اس کے یقینی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دے۔ بھئی کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے اللہ تاکہ میں اپنی اس زندگی میں جس کو اب چھوڑ رہا ہوں کوئی نیک عمل کر سکوں۔ جو زندگی تو نے دی میں مان گیا، وہ ہو گئی ہے ختم، اب میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، چھوٹ گئی ہے مجھ سے، بس کوئی تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں کوئی اچھا عمل کر لوں، نیک عمل کر لوں۔ اب اس کی یہ بات دیکھی، اب اس کی کوئی خواہش نہیں ہے، ابھی تو میری وہ فلاں ڈیل تھی وہ باقی ہے، اس کو ذرا پایا تکمیل کو پہنچا دوں، وہ فلاں سے میں نے پیسے لینے تھے وہ ذرا میں لے لوں، فلاں کے دینے تھے وہ دے دوں، کچھ اب یاد نہیں ہے۔ اب یاد صرف ایک بات ہے اور وہ ہے لعلی اعمل صالحا، اللہ میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ ارشاد ہوتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو اس کی زبان سے نکل رہی ہے، جسے وہ بول رہا ہے، پوری نہیں ہو سکتی اب یہ بات، بس یہ ایک کلمہ ہے، ایک بات ہے جو اس کی زبان سے نکل رہی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا یعنی قیامت کا دن، قیامت کے دن تک اب اس دنیا کے اور اس کے درمیان ایک پردہ گرنے والا ہے، حائل ہونے والا ہے۔
اور وہ برزخ ایسا پردہ ہے کہ اب ادھر کی ادھر نہیں، ادھر کی ادھر نہیں. یہ نہیں ہے کہ چلو میں واپس ہوا ہوں، ذرا میں کو اپنا کام نمٹاؤں، نہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، سورۃ الرحمن میں ہے نا، دو سمندر چل رہے ہیں، درمیان میں اللہ نے پردہ حائل کر دیا ہے. ادھر والے کا پانی ادھر نہیں جاتا، ادھر والے کا ادھر نہیں جاتا. یہ ہے برزخ. تو کہا اب تو یہ پردہ گرنے والا ہے. آپ دیکھیے کہ جس وقت بندے کو موت آتی ہے اس وقت اس کو نیک عمل، اچھے عمل کی کتنی قدر ہوتی ہے. پھر اسی طرح چلتے چلاتے قرآن پاک میں کئی ایک مواقع ذکر کیے گئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے لوگ قبروں سے اٹھ کر، اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ مجرم تھے، دنیا میں ہر طرح کے جرم کیے، گناہ کیے، توجہ ہی نہ کی کہ زندگی تباہ ہو رہی ہے، آگے کو کوئی فکر ہی کر لوں، کوئی قبر کی فکر کر لوں، کوئی اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. کیونکہ جس کو امید ہوتی ہے نا میں نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ نے بتایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جس کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہوتا ہے نا، پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ دولت بہت ساری اکٹھی کر لے، سوسائٹیاں کاٹ لے، اپنا بینک بیلنس بنا لے، دنیا بنا لے اپنی، نہیں. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے وہ نیک عمل وہ کر لے، اس کی پونجی، اس کی گٹھڑی اپنے ساتھ لے لے، یہ اس کا زیادہ راہ ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت بندے کی موت آتی ہے نا تو بندے کے ساتھ اس کی زندگی میں 3 طرح کی چیزیں یا 3 طرح کے تعلق وہ کام آ رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. لیکن جیسے ہی موت آئی یرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں ایسی ہیں جو قبر تک ساتھ دیں گی پھر واپس آ جائیں گی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس نے ساتھ ہی رہنا ہے. فرمایا یرجع اہلہ ومالہ، بندے کا اہل و عیال، دوست احباب، یار بیلی، تعلق والے، اور بندے کا مال، یہ دونوں چیزیں واپس آ جائیں گی. یبقى عملہ، بندے کا عمل اس کے ساتھ باقی رہے گا. بندہ خود دیکھ لے میرے ساتھ اچھے عمل جا رہے ہیں کہ برے عمل جا رہے ہیں، ہر بندے کو بخوبی اس کا پتہ ہے. تو جب قبروں سے اٹھنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، کاش وہ منظر تمہاری آنکھوں میں ہو کہ جس وقت مجرم اپنے رب کے سامنے سروں کو گرائے کھڑے ہوں گے. یعنی ان کے اندر اس قدر شرمندگی، ندامت کا احساس کہ ہمت ہی نہیں پڑ رہی ہوگی کہ نظر اٹھا کے اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی لے. اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہی نہیں. عمل صالح، بعض اللہ والوں نے بڑی خوبصورت اس کی بات کی ہے، اس کی تعریف کہتے ہیں ایسا عمل جو آپ میں یہ صلاحیت پیدا کر دے کہ آپ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں. یہ ہے عمل صالح، آپ کو اس قابل بنا دے کہ آپ اللہ کا سامنا کر سکیں. تو اللہ کہتا ہے جس کو مجھ سے ملنے کا یقین ہے وہ نیک عمل کرے. اب انہوں نے کیے ہی نہیں ہے. ناکسو رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کے سامنے سروں کو گرائے کھڑے ہیں. اب اسی شرمندگی، ندامت کے ساتھ، گرے ہوئے سروں کے ساتھ اپنی زبان سے ایک بات کرنے لگے ہیں. اللہ نے وہ قرآن میں بتا دی، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جو جو تیرے نبی نے بتایا، تیرے قرآن نے بتایا. دنیا میں تو سنتے تھے، پڑھتے تھے، اس وقت اتنا یقین نہیں آیا. اب جو بتایا، جیسے بتایا، مرنے سے لے کر اب تک سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، حقیقت بن کے سب سامنے آ گیا. وَسَمِعْنَا، سب کچھ سن لیا، عذاب کی کیفیات، ثواب کی کیفیات، ٹھیک ہے، خوش ہونے والوں کی حالتیں اور بیچارے پریشان حال ان کی حالتیں. یا اللہ سارا کچھ سن لیا ہے، اب تم کیا چاہتے ہو بھئی؟ فرجعنا، اے اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے، دنیا میں بھیج دے. کیا کرو گے؟ نعمل صالحا، اللہ ہم نیک عمل کریں گے. یہ دوسرا موقع ہے. دیکھیے قرآن ہمیں بتا رہا ہے
کہ ان کو اس بات کا قدم قدم پر احساس ہوگا جو چیزیں ہم دنیا میں جمع کرتے رہے وہ تو ہمارے ساتھ آئی نہیں۔ آپ دیکھیں نا دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والے لوگ بھی دنیا سے گئے تو کہنے والے سمجھداروں نے کہا ہمارے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا کے طالبوں کو پتہ چل جائے آدھی دنیا کا حکمران بھی گیا تو خالی ہاتھ ہی گیا ہے۔ تو ساتھ جانے والی چیز ہے نیک عمل۔ اس وقت بھی احساس ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے ایک گرہ کھول دی قرآن میں، کہا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ۔ مختلف مواقع آئیں گے، ایک موقع آئے گا لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگ جہنم کی آگ کے کنارے پر کھڑے ہوں گے۔ جب جہنم کی آگ کے کنارے پر کھڑے ہوں گے نا تو اس وقت بھی کہیں گے یا لیتنا نرد، کاش ہمارے لیے پلٹ جانا ہو، کاش کوئی واپسی کا راستہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حل کر دیا مسئلہ بھی، اگر واپسی کا تمہیں رستہ مل جائے، موقع مل جائے، کیا کرو گے؟ وہی بات پھر اللہ نے ایک عمل کریں گے۔ اللہ نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر بالفرض ان کو دنیا میں واپس لوٹا بھی دیا جائے دوبارہ وہی کر کے آئیں گے جس سے ان کو روکا جائے گا۔ بھئی جس نے پہلی بار نہیں سمجھا اس نے دوبارہ بھی نہیں سمجھنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی بات ارشاد فرما دی، لو ردو، اگر بالفرض ان کو واپس کر دیا جائے، لعادو، دوبارہ بھی وہی کریں گے، عادت بنا لیں گے، لما نہوا عن، کہ جس سے ان کو روکا جائے گا، دوبارہ وہی کر کے آ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے کہ آپ اس ملی ہوئی زندگی کے اندر ہی نیک عمل کریں تاکہ آپ کو آگے جا کر پچھتانا نہ پڑے۔ اور آخر میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے بندہ معیار کو مد نظر رکھے، مقدار کو نہیں۔ ایک ہے معیار اور ایک ہے مقدار، ایک ہوتی ہے کوالٹی اور دوسری ہوتی ہے کوانٹیٹی۔ ہم دیکھتے ہیں مقدار کو، ہم کہتے ہیں ہم نے اتنا عمل کر لیا، ہم نے رمضان آیا تو اتنی بار قرآن ختم کیا، ہم نے جناب اتنے نفل پڑھے، لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، میں نے بھی اتنے طواف کیے، میں نے بھی اتنے عمرے کیے۔ اللہ کہتا ہے اتنے نہیں، یہ دیکھو کہ کیسے کیے ہیں، معیار کو دیکھو۔ اگر آپ معیار کو قائم رکھ کر چھوٹا سا عمل بھی کرتے ہیں نا، اللہ اس کو بھی بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ اور اگر آپ کی نگاہ میں مقدار ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کوئی کیلکولیٹر تو نہیں لگانے میدان محشر میں، وہاں کیا لگے گا؟ ترازو، نضع الموازین القسط، اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ اور کھوکھلی چیز کا وزن نہیں ہوا کرتا، کھوکھلی چیز کا وزن نہیں ہوتا، اس لیے ہے کھوکھلے عمل نہیں ہونے چاہیے، عمل ہونے چاہیے وزنی۔ اس لیے تو ہے بندہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وزنی کر لیتا ہے نا، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ صرف ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے، لیکن سبحان اللہ اس کے اندر جان ہے، بندے نے سارے معیار پورے کیے ہیں، اخلاص نیت ہے، سنت کے مطابق ہے، رزق حلال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کھجور کی اس طرح پرورش کرتا ہے جیسے گھوڑوں سے محبت کرنے والا شخص اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ یہ تو بڑا ہو کر زیادہ سے زیادہ گھوڑا بن جائے گا، لیکن اللہ اس کھجور کو احد پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ یہ ہے معیار۔ اس نے کوئی بہت زیادہ کھجوریں نہیں خرچ کی، صرف ایک کھجور، اور اللہ نے کتنا وزن بنا دیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں، کلمتانی حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں،
خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، جب قیامت کے دن ترازو لگے گا نا تو اس میں ان کا وزن بہت ہوگا، وزن بہت ہوگا۔ اور وہ کیا ہیں دو کلمات؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث میں ایک بندہ آئے گا قیامت کے دن، اب نامہ عمل کھلے گا، تا حد نگاہ گناہوں کے رجسٹر پھیلے ہوں گے، ارشاد ہوگا تلاش کرو، شاید کوئی اس کی نیکی تلاش تو کرو۔ کرتے کرتے حدیث میں الفاظ ہے بطاقہ ملے گا، ایک کاغذ کا ٹکڑا، اس کے اوپر لکھا ہوگا اس نے زندگی میں ایک بار خلوص دل کے ساتھ معیاری طور پر کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وزن کرو۔ اب ایک طرف تاحد نگاہ پھیلے ہوئے زندگی بھر کے گناہوں کے رجسٹر، اور دوسری طرف یہ کاغذ کا ٹکڑا، وہ بھی دیکھ کے حیران ہے، فرشتے بھی حیران ہو رہے ہیں کہ ان کا تو وزن بنتا ہی نہیں ہے۔ ارشاد ہوگا وزن کرو، اللہ کا حکم پا کر جب وزن کیا جائے گا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور تا حد نگاہ پھیلے ہوئے گناہوں کے رجسٹروں والا پلڑا وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ تو وزن کس چیز کا ہے؟ معیاری عمل کا۔ اس لیے قرآن کہتا ایکم احسن عملا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یہ کہیں نہیں کہا ایکم اکثر عملا، کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ آؤ میرے عزیزو، ہم بے شک عمل تھوڑا کریں لیکن کریں معیاری۔ معیاری عمل کب بنتا ہے؟ میں نے جیسے بھی ذکر کیا، عمل کرنے والے کے پاس عقیدہ توحید ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ آپ اپنے پیارے رب کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کریں، اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے اس کے ساتھ کسی کو بھی کسی بھی لحاظ سے شریک نہ بنائیں، یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ، جو عمل کرنا ہے نا بس اسی کو خوش کرنے کے لیے، مجھے دنیا کی خوشی نہیں چاہیے، دنیا کی واہ نہیں چاہیے، میں دنیا کو راضی نہیں کرنا چاہتا، بس میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے، وہ میرے عمل پر واہ واہ کر دے، وہ کہہ دے واہ میرے بندے تو نے کتنا اچھا عمل کر دیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے عمل سنت کے مطابق ہو۔ اللہ کے بعد جن کی محبت سب سے زیادہ دل میں ہونی چاہیے وہ ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہے ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان سے بڑھ کر محبت صرف اللہ کے ساتھ ہو سکتی ہے اور کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اب اللہ کے رسول کی محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے جو عمل کرنا ہے بس انہی کو دیکھنا ہے۔ نماز پڑھنے لگا ہوں، انہوں نے کیسے پڑھی ہے، روزے آگے روزے رکھنے انہوں نے کیسے رکھے ہیں، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کی پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کیسی تھی، یہ سارے کے سارے معاملات ان کے کیسے تھے، یہ سارا میں نے ان کو دیکھنا ہے۔ کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں لوگوں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس عمل پر ہماری سٹیمپ نہیں ہوگی، ہماری طرف سے اس کو اگر پاس نہیں کیا گیا ہوگا نا تو اللہ اس عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ یہ لازمی چیزیں عمل کو معیاری بنانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بندہ رزق حلال کا اہتمام کرے، حرام کے لقمے پیٹ میں نہ جائیں، شک شبے والا مال بندہ نہ کھائے، رزق حلال کا اہتمام کرے، پھر بندہ عمل کرے معیاری، پھر بندہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی جان ڈال دیتا ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے، یہ تو آخرت ہے نا، دنیا کے اندر بھی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں تمہیں بہترین زندگی گزارنے کا موقع عطا کر دوں گا۔ تو نیک عمل کا یہ بہت فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کے ملے ہوئے اوقات و لمحات اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ایک مرتبہ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا واپس نہیں آتا۔ لیکن جن کا بچپنا چلا گیا، جوان ہے، اب وہ لاکھ چاہتے نہیں یار وہ بچپنا لوٹ آئے، لوٹ تو نہیں سکتا نا۔ جو بزرگ ہو چکے ہیں وہ کہیں کاش کہ جوانی لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آئے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔
ممکن ہی نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، تو لہٰذا ہمیں اس وقت کو جو ہے ہمارے پاس اس کو بڑا قیمتی بنا لینا چاہیے، کما حق کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال وہ اپنے ساتھ لے لینے چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اگلا سفر ہمارا کب شروع ہو جائے۔ وہ تنہا کرنا ہے، اکیلے ہی کرنا ہے، اور پیش آمدہ تمام حالات سے اپنے آپ کو ہی بندے کو واسطہ پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی منازل بھی ہماری آسان کرے اور اس کی ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی اللہ توفیق دے، ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔